بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. My Umrah trip, observations and lessons. Part 4. اس سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی عبداللہ بن علی القسیمی کو لے کر. ان کی جو کتاب ہے حاذہ ہی الاغلال. اسی طرح انہوں نے ایک اور کتاب لکھی تھی الکون یحاکم الالہ. جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وہ ایک سلفی عالم تھے، لیکن بعد میں ویسٹرن لٹریچر کے مطالعے نے ان کو لوگ کہتے ہیں کہ ایتھیسٹ بنا دیا، اور انہوں نے جو ہے ایتھیسٹ لوگوں کی طرح گفتگو کی. تو ان کی جو سوانح حیات لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ بچپن ہی سے ان کے اندر یہ عادت تھی کہ وہ جو ہے ہر اسلامک حکم کے علل کو وہ پوچھتے تھے، کازز کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت چھپی ہوئی ہے، اس کا سوال وہ زیادہ کرتے تھے. تو اس کا جواب ان کو جب نہیں ملا تو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اس کے ریئیکشن میں وہ ایک سلفی اسکالر سے ایک ایتھیسٹ انسان بن گئے، اور ان کی غالباً جو ہے شیخ ناصر السعدی سے بھی خط و کتابت تھی، لیکن شاید کوئی ان کو مطمئن نہیں کر سکا. یہ ہماری گفتگو ہوئی تھی. تو یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو ہے زمانے کی تبدیلی کو ہمارے علماء نے جو ہے غالباً صحیح سے نوٹ نہیں کیا. یہ نوٹ نہ کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے اپنے فالوورز کو ٹریڈیشنل اسلوب میں ہی سمجھاتے رہے باتوں کو، حالانکہ زمانہ بدلنے کی وجہ سے لوگ ریشنل اسلوب میں چیزوں کو سمجھنا چاہتے تھے اور چیزوں کو ریزن آؤٹ کرنا چاہتے تھے. تو بہرحال اس سلسلے میں ہماری کافی گفتگو ہوئی ہے. تو وہ سب دیکھتے ہوئے جو ہے اسی سلسلے کی ایک اور بات جو مجھے وہاں سمجھ میں آئی، تو میں نے 6 نومبر کو یہ بات لکھا ہے ڈائری کے اندر، 6 نومبر 2018 میں، انخناق و ازدیاد ایمان کے نام سے، یعنی ازدیاد ایمان کا گلا گھونٹ دینا. تو میں نے انگریزی میں لکھا ہے سلٹنگ آف گروتھ آف ایمان، یعنی ایمان کے گروتھ کا جو ہے گلا گھونٹ دینا. تو یہاں میں نے لکھا ہے تہامہ یعنی منطقہ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ. جی شمس الدین صاحب کچھ فرما رہے ہیں؟ تو اس سلسلے میں نے یہاں لکھا ہے تہامہ یعنی منطقہ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے درمیان خاص طور سے سیرت رسول سے متعلق دسیوں یادگاریں موجود ہیں. مثلا مکہ میں کعبۃ اللہ اور صفا و مروہ، اسی طرح غار ہرا اور غار ثور، اسی طرح مکتبہ مکۃ المکرمہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے، مساحات حرم میں واقع باب السلام سے قریب. لوگ وہاں پہنچ کر بہت انسپائر ہوتے ہیں، اور بعض کم پڑھے لکھے مسلمان بدعات اور شرکیات میں بھی پڑ جاتے ہیں. سعودی انتظامیہ نے توسیع اور ازالت البدع کے تحت بہت سے مکانات کی علامتوں کو صاف کر دیا ہے، اور باقی مکانات پر لیس مشروعا الزیارہ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں. وہاں پہنچ کر آدمی کے ایمان میں بڑی انقلابی تازگی آ سکتی ہے، مگر اکثر سلفی لوگ وہاں اس جوش و خروش سے زیارت نہیں کرتے. اس طرح وہ غالباً اپنے ایمان و یقین کا انخناق سلٹنگ کرتے ہیں. مثلا غار ہرا پر اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو وہاں بورڈ لگا ہوا ہے لیس مشروعا للزیارہ. تو شرک اور بدعت اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ انوانٹیڈ اور ایک مذموم چیز ہے، لیکن شرک و بدعت کے اخلاق کے نام پر، اس کے خلا قمع کرنے کے نام پر جو دوسری انتہا پر سلفی حضرات پہنچتے ہیں، تو غالباً جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل اور فنی ایمان، یعنی ساری جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں الارشاد الی سبیل الاعتقاد
یا ابن باز کی کتابیں یا صالح عثیمین رحمہ اللہ کی کتابیں، تو ہم کو جو ہے ٹیکنیکل باتیں تو بہت زیادہ ملتی ہے. جیسے توحید کی قسموں میں یہ بتاتے ہیں توحید ربوبیہ، اسی طرح جو ہے توحید الوہیہ، توحید اسماء و صفات. اس طرح جو ہے ہر جگہ جو ہے کچھ ٹیکنیکل باتیں تو جو ہے بہت ہی تفصیل اور بسط کے ساتھ ملتی ہیں، لیکن اس کے اندر جو روحانیت یا اسپرٹ والا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی جو ہے نقصان اور خسارے کے ساتھ موجود ہوتا ہے. تو اس کا اندازہ جو بھی آدمی مدینہ اور مکہ مکرمہ کے ایریے میں سفر کرتا ہے تو وہاں اس کا بہت زیادہ تجربہ ہوتا ہے کہ جو ہے شریف مکہ یا ترکی دور کے اندر جو وہاں شرک و بدعت رائج ہو گیا تھا، اس کے خاتمے کے نام پر ایک دوسری انتہا پر جو ہے ہمارے یہ حضرات پہنچ گئے. تو اس مثال کو جو ہے سمجھنے کے لیے غالباً جو ہے یہ ایک اچھی اگزامپل ہوگی کہ پیسٹیسائڈ کے نام سے کھیتوں کے اندر اور فارمز کے اندر جو ہے بہت سارے کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں. تو شروع میں جو ہے ان پیسٹیسائڈ کیمیکلز کا استعمال لوگوں کو جو ہے بہت مفید لگا، لیکن بعد کی تحقیقات میں پتہ چلا کہ یہ پیسٹیسائڈ جو ہوتے ہیں جو کراپ پروٹیکشن کے لیے جو ہے چھڑکے جاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ مضر جراثیم کے ساتھ جو ہے مفید جراثیم کو بھی وہ ختم کر دیتے ہیں. اس طرح جو ہے جس کو ہم سوئل کہتے ہیں وہ جو ہے کیلشیم میں کنورٹ ہونا شروع ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر جو بالیدگی کا جو کانٹینٹ ہے وہ جو ہے آہستہ آہستہ ڈائیڈ ہونا شروع کرتا ہے. تو اس طرح جو ہے غالباً ہمارے علماء سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ شرک و بدعت کے خاتمے کے نام پر انہوں نے اتنے خطرناک پیسٹیسائڈ لگا دیے لوگوں کے اوپر کہ لوگوں کو ٹیکنیکل ایمان تو پتہ چلتا ہے لیکن خدا سے زندہ تعلق کا تجربہ غالباً بہت کم ہی لوگ کر پاتے ہیں. تو حرم کے اندر جو ہے یہ باتیں میری نوٹس میں آئی تو میں نے اس کو اس طرح لکھا تھا. کیا صاحب میری آواز صحیح ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے، مناسب ہے، ٹھیک ہے. ہاں اگر آواز نہیں ہے تو مجھے بتا دیں. تو یہ جو پوائنٹ میں نے نوٹ کیا کہ کہیں ہم نے جو ہے وہ ان انسانوں کو جو ہے اسلام سے خارج اور جو ہے ملاحدہ وغیرہ کے خانے میں رکھ دیا جو علل اور وزڈمس کو جاننا چاہتے تھے، علل الدین کو، مقاصد الدین کو جاننا چاہتے تھے. تو ان سے ہم نے جو ہے وہ آیتیں اور وہ حدیثیں استعمال کی کہ خدا اور رسول کا حکم آنے کے بعد بھی اگر کوئی اور آپشن لیتا ہے تو وہ جو ہے سو اینڈ سو ہے. تو اس کا غلط اپلیکیشن کرتے ہوئے ہم نے جو ہے ریشنل مائنڈ کو ایڈریس نہیں کر پایا. دوسری طرف شرک و بدعت کے خاتمے کے نام پر ہم نے جو ہے ازدیاد ایمان کا بھی خیال نہیں رکھا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ احساس ہوتا ہے کہ غالباً ہم نے جو ہے ایمان کا بہت زیادہ ہی گلا گھونٹ دیا ہے کسی دوسرے اسپیکٹ کو ملحوظ رکھتے ہوئے. ایک دوسرا پوائنٹ بہت ہی اچھا ایک پوائنٹ جو ہے یہاں میں نے ڈائری میں لکھا ہے، دی اینڈ آف ٹرائبل ایج، کعبہ قبائلی دور کا اختتام. سیپینس جو یوول نو ہراری کی ایک مشہور بیسٹ سیلر بک ہے، تو اس نے جو ہے ہیومن ہسٹری کا بہت ہی اچھے انداز سے یہ کیا ہے، پریزنٹیشن کیا ہے. تو کتاب کے بیچ میں وہ پہنچ کر جو ہے ایک تصویر دیتا ہے وہ اپنی کتاب میں، سیپینس میں کعبے کی وہ تصویر ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ جو ہے کعبہ سے پہلے انسانی دنیا جو ہے ٹرائبل ایج میں جی رہی تھی. کعبے کے بننے کے بعد جو ہے گویا کہ کعبے کی ابتدا جو ہے ٹرائبل ایج کے خاتمے کی انتہا تھی، وہ دا بگننگ آف دی اینڈ آف ٹرائبل ایج. تو وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے دنیا کے اندر یہ تصور نہیں پایا جاتا تھا
کہ ساری قومیں ایک جگہ جمع ہو اور جو ہے ان کے اندر اپنی ایتھنیسٹی، اپنا کلچر اور اپنے ملک اور اپنے علاقے کا تصور جو ہے بہت ہی گھٹ جائے۔ تو کعبۃ اللہ کے ذریعے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے دا سیپینس بک میں کہ انسان نے جو ہے قبائلی دور سے نکلنے کی ایک کامیاب کوشش کی، اور ابراہم کے ذریعے جو تہامہ کے اس علاقے میں جس کو مکہ کہتے ہیں، وہاں کعبۃ اللہ کے ذریعے اس کی ابتدا ہوئی، تاکہ ساری دنیا کے لوگ جو ہے ایک جگہ جمع ہو کر اپنی علاقائیت سے آزاد ہو کر چیزوں کو دیکھ سکے، اور جو ہے اس طرح وہ گلوبل ایج وجود میں آئے جس کا آج ہم جو ہے تجربہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں میں نے لکھا دا اینڈ آف ٹرائبل ایج، کعبہ قبائلی دور کا اختتام۔ تو یہ سب ایسے حقائق ہے جس کو سیکولر محققین نے جو ہے اپنے سیکولر انداز میں اس پر روشنی ڈالی ہے، لیکن اگر اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے کتاب و سنت کی جو ہے سیکولر تائید نظر آتی ہو۔ سیکولر لوگوں نے اپنے اینگل سے اسٹڈی کی، لیکن وہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے قرآن اور حدیث کے سپورٹنگ اسٹیٹمنٹ بن گئے ہو۔ تو یہ بات میں نے وہاں لکھا تھا کہ کعبہ جو ہے قبائلی دور کے اختتام کی ایک نشانی ہے۔ ایک منٹ، کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے بہت سارے بہت ہی بیوٹیفل اور جو ہے اٹریکٹنگ سینس ہوتے ہیں ہر وقت۔ تو کچھ سینس کو میں نے جو ہے اپنی ڈائری میں جو ہے نوٹ کیا۔ ایک عنوان میرے پاس اس طرح ہے، انڈونیشین اور ملیشین دور جدید کے یمنی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اہل یمن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، اتاکم اہل الیمنی وہم ارق قلوباً وہ اطیب، ایسے کچھ الفاظ ہیں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنیوں کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے کہا تھا، الحکمت یمانیۃ الایمان یمانی اتاکم اہل الیمن وہم ارق قلوباً۔ تو کعبۃ اللہ کے اندر میں نے جو ہے بہت سارے ملکوں کے اور بہت سارے ڈفرینٹ نیشنلٹی کے مسلمانوں کو دیکھا، لیکن اس میں جو ہے سب سے زیادہ ڈفرینٹ اور سب سے زیادہ ڈسپلن والے اور سب سے زیادہ جو ہے سنجیدگی میں غرق مجھے جو ہے انڈونیشین اور ملیشین نظر آئے۔ سب سے بڑی خوبی جو ہے ان کے اندر یہ نظر آتی ہے کہ وہ جو ہے ہمیشہ ایک گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک امام ہوتا ہے۔ وہ امام جو ہے ان سے جیسا کرنے کے لیے کہتا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ باقی جو ہمارے بر صغیر کے جو زائرین ہمیں نظر آتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ڈسپلن کی کمی اور جو ہے سنجیدگی کی کمی، اور حرم کے اندر ٹولیاں بنا کر محو گفتگو اور جو ہے ہنسی اور ٹھٹا کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن جو ہے ان سب زائرین میں نے ترکش زائرین کو بھی دیکھا، اور جو ہے چائنیز اور ویسٹرن نیشنز کے بھی جو ہے بہت سارے زائرین کو دیکھا، لیکن مجھے سب سے زیادہ ڈفرینٹ جو ہے انڈونیشین اور ملیشین نظر آئے۔ ایک دم ان کے چہروں پر بڑی سنجیدگی اور خاموشی اور بڑا الہا نظر آتا تھا ان کے ایٹیٹیوڈ میں۔ تو مجھے ایسا لگا کہ جو ہے اس دور کے یمنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں کعبۃ اللہ کے اندر لوگوں کو دیکھتے تو غالباً جو ہے اہل یمن کے بارے میں آپ نے جو کہا وہ جو ہے آج انڈونیشین اور ملیشین کے بارے میں غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو ہے الحکمت انڈونیشیت الایمان انڈونیشیا اتاکم اہل انڈونیشیا وہم ارق قلوبا۔ اس طرح غالباً جو ہے رسول اللہ ان کی تعلیف میں جو ہے کہتے ہیں۔ پتہ نہیں دوسرے حضرات کے کیا تجربات ہیں، لیکن انڈونیشین حضرات کے بارے میں جو ہے میرا یہ تاثر بنا وہاں پر۔ ویسے بھی لگتا ہے کہ جو ہے مسلم نیشنز میں جو ہے زیادہ سنجیدہ اور زیادہ تعلیم یافتہ مذہبی بھی اور جو ہے میٹیریل ڈیولپمنٹ کے معاملے میں بھی ملیشین اور انڈونیشین زیادہ بہتر لوگ دکھائی دیتے۔
اسی طرح جو ہے ایک تاثر میں نے اپنا اس طرح لکھا ہے 31 تاریخ کو اکتوبر کی. It looks like handwriting of Abraham and Muhammad and team. حرم کے باہر اگر آیات الکون کا ذخیرہ موجود ہے تو حرم کے اندر ایام اللہ کا ذخیرہ موجود ہے. مسا اور مطاف سے لے کر حرا اور ثور کے غار اور جنت المعلا اور مکہ شہر کے لابات، ہر گلی اور کوچہ آیات الموحدین سے بھرے ہوئے ہیں. جیسے عام طور پر قرآن جو ہے ہمیں بار بار یہ کہتا ہے کہ آفاق و انفس کی نشانیوں کے اندر ربانی کانٹینٹ تلاش کرو. تو میں نے جو ہے نا اس تاثر کو اس طرح لکھا کہ اگر جو ہے آفاق و انفس میں آیات الکون میں جو ہے آیات رب چھپے ہوئے ہیں، تو اسی طرح جو ہے مکہ اور مدینہ اور اس کے بیچ کے گلی کوچوں کے اندر جو ہے آیات الموحدین بھرے ہوئے ہیں. تو جیسے ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا جب اس نے بگ بینگز کے ویوز اس نے ڈسکور کیا تھا، جس کو جو ہے بیک گراؤنڈ ریڈیشن ایکسپلورر کہتے ہیں. سائنسدانوں نے جب کائنات کا مطالعہ کیا تو ان کو جو ہے بگ بینگ سے کے ایکسپلوژنس کے بعد جو نوائز پیدا ہوئی یا جو آواز پیدا ہوئی، دھماکہ پیدا ہوا، اس دھماکے سے جو اسپیس کے اندر جو اس کے جو ویوز ہیں اس کو انہوں نے کیچ کرنے میں کامیابی حاصل کی، جس کو کہتے ہیں کہ جو ہے ایک سائنسدان نے اس طرح کہا تھا اٹ لکس لائک ہینڈ رائٹنگس آف گاڈ. یہ ویوز کو ہم جب دیکھتے ہیں بیک گراؤنڈ ریڈیشنس کو تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے یہ خدا کی جو ہے ہم خط کے آثار کو دیکھ رہے ہیں، آثار خط کو ہم دیکھ رہے ہیں خدا کے. تو مکہ اور مدینہ میں گھومتے ہوئے جو ہے سیم یہی تاثر ہوتا ہے. اٹ لکس لائک ہینڈ رائٹنگ آف ابراہم اینڈ محمد اینڈ ٹیم. تو اس سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ مدائن صالح اور مدائن سمود وغیرہ جو ہے ایام اللہ کے اگر غیر ربانی پارٹ ہیں تو مکہ اور مدینہ کے بیچ کے جو علاقے ہیں وہ ربانی پارٹ لگتے ہیں. تو وہی تاثر یہاں پر جو ہے ان الفاظ میں ڈھل گیا. اٹ لکس لائک ہینڈ رائٹنگ آف ابراہم اینڈ محمد ٹیم. اسی طرح جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر جو بہت ہی چارمنگ سینس جو دکھائی دیتے ہیں ایک نوٹسنگ مائنڈ کو، اس بات کو میں نے جو ہے اس طرح ایک جگہ اس طرح لکھا ہے: دا بزنگ ساؤنڈ آف مسا اور مطاف. جس طرح عرش کے اطراف میں فرشتے خدا کی تسبیح اور تمجید کرتے رہتے ہیں، غالباً وہ ایسا ہی منظر ہوتا ہوگا جس طرح حرم میں مطاف اور مسا کے پاس ہوتا ہے. لوگ جیسے لگتا ہے کہ تمجید اور تسبیح میں گم ہو گئے ہیں، بس سب کی ایک ہی فکر ہے وہ طواف اور صحیح کریں اور اس میں گم ہو جائیں. گویا کہ کعبے کا دیدار زائرین کے لیے خدا کا عرضی دیدار ہوتا ہے. تو کہیں سے بھی جب ہم کعبۃ اللہ کے صحن میں داخل ہوتے ہیں، چاہے وہ باب علی سے داخل ہو یا باب سلام سے یا جو مختلف وہاں جو دروازے ہیں، کہیں سے بھی آپ جو ہے جو ہی حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایک ڈفرینٹ دنیا میں ہم داخل ہو گئے ہیں، کہ لوگ ایک خاص طرح کے کپڑوں میں اور ایک خاص دھن میں لگے ہوئے ہیں. ایسی دھن جو ہے غالباً پوری زمین پر کہیں دوسری جگہ دیکھنے کو نہیں ملتی. تو اور سب لوگ جو ہیں کچھ دعا میں، اذکار میں اور جو ہے صحیح میں لگے ہوئے ہیں، ایک میجارٹی اس کی. تو یہ منظر جو ہے اتنا زیادہ آدمی کے مائنڈ کو اٹریکٹ کرتا ہے، وہ میرے لیے جو ہے ناقابل بیان تھا. تو میں نے لکھا دا بزنگ ساؤنڈ آف مسا اور مطاف. اسی طرح میں نے ایک دوسرا عنوان لکھا ہے لاسٹ ان حرم، یعنی حرم میں کھو جانا. حرم میں اتنی زیادہ خدا کی نشانیاں ہیں کہ آدمی ان میں سبمرج ہو جاتا ہے. مثلا داخل ہوتے ہی میرے سامنے باب علی کے داخلے پر مسا تھا. داخل ہوتے ہی لوگوں کے روحانی کپڑے اور ان کی یکسوئی مروہ کی طرف میری زندگی کا سب سے دلکش منظر ہوتا تھا. اس کے بعد آگے بڑھیں تو سامنے کعبۃ اللہ کے تقریباً 15 فیٹ کالے کپڑے میں لپٹی ہوئی قدیم طرز کی بنی ہوئی عمارت اور اس کے اطراف معتمرین کا دلکش طواف کا منظر، سب یکسوئی کے ساتھ
شہد کی مکھیوں کی طرح کعبے کے اطراف اذکار اور دعاؤں کی کا بزنگ ساؤنڈ. تو یہ منظر جو ہے واقعی بہت ہی جو ہے دلکش ہوتے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر. ایک بات جو ڈائری میں میں نے لکھا ہے کہ جو ہی ہم جو ہے مکہ ہو یا مدینہ یا کسی بھی شہر میں جاتے ہیں تو عام طور پر ہر جگہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے ویژن 2030 کے نام سے، رؤیا 2030. یعنی موجودہ جو یہ ہیں رولر محمد بن سلمان، تو انہوں نے جو ہے ایک اپنا ایک ویژن بنایا ہے کہ ویژن 2030 کے نام سے کہ ہم بالکل جو ہے 2030 تک سعودی عرب کو بالکل جو ہے ماڈرنائز کر لیں گے اور جو ہے اقتصادیات کے نئے ونڈوز کھولیں گے ہر معاملے میں. تو ہر طرف آپ دیکھیں گے تو جو ہے ویژن 2030 کے بورڈ دکھائی دیتے ہیں. تو جب میں نے اس کو دیکھا اور مولانا سے بھی میری اس سلسلے میں بات ہوئی، تو دیکھنے کے بعد جو ہے مجھے لگا کہ جو ہے اصل ہمارے حکمرانوں کو لکھنا چاہیے تھا بورڈ ہر طرف ویژن ڈی کنڈیشننگ. یعنی ویژن 2030 سے بھی زیادہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے ویژن ڈی کنڈیشننگ. یعنی امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ جو ہے تخلیقی ویژن جو ہے ان کے اندر ختم ہو گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے ایک بہت ہی اچھی بات ڈسکور کی وہاں پر، تو اس کو میں اس طرح بیان کروں گا. جب ہم مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے تھے تو ہر جگہ مدینہ منورہ میں ایک بورڈ دکھائی دیتا ہے، المدینۃ المنورہ معذرۃ الاسلام. ہر جگہ یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ یہ جو ہے معذرۃ الاسلام ہے. تو معذرۃ الاسلام یہ لفظ جو ہے غالباً اس حدیث سے لیا گیا ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو ہے لا ينقضن عور الاسلام عروۃ عروۃ کلما نقضت عروۃ تشبث الناس بما یلیھا. پھر اس کے بعد اس حدیث میں بتایا گیا کہ جو ہے الاسلام یعرض الی المدینۃ کما یعرض الحیۃ الی جحرها. تو عام طور پر جو ہے الاسلام یعرض الی المدینۃ کما یعرض الحیۃ الی جحرها کی جو حدیث ہے، اس کے بارے میں جو ہے ہم نے کلاسز میں اور جو ہے حدیث کی کتابوں میں جو کچھ پڑھا اس سے جو تاثر پیدا ہوتا ہے وہ ایک نگیٹو تاثر پیدا ہوتا ہے. جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے اسلام جو ہے اپنا بوریا بستر لپیٹ کر جو ہے واپس جو ہے مدینے کے اندر محدود ہو کے رہ جائے گا. تو میں نے اس پر بہت زیادہ غور کیا. مولانا سے بھی اس سلسلے میں گفتگو ہوئی اور اس وقت ہمارے مولانا فرحات صاحب سلفی سے بھی میں نے کہا کہ المدینۃ معذرۃ الاسلام کا جو ہے ایک مناسب مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا اس کا مفہوم لیا جائے. جو مفہوم ہمارے علماء اور شارحین بیان کر رہے ہیں اس سے تو ایک نگیٹو میسیج جاتا ہے کہ اسلام کا جو ہے دور زوال آ جائے گا اور پھر جو ہے اسلام مدینے کے اندر محدود ہو کے رہ جائے گا. حالانکہ جو ہے اس مفہوم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ مفہوم بداہتاً ہی غلط نظر آتا ہے، چونکہ جو اسلام ہمیں مدینے کے اندر دکھائی دیتا ہے وہی اسلام کی رونق اور وہی ماڈل ہمیں بنگلور کے شیواجی نگر میں بھی جو ہے وہی دکھائی دے گا. اگر آپ بنگلور کی شیواجی نگر کو جانتے ہیں، وہاں مسلمانوں کی دھوم اور مسلمانوں کی شاپنگ اور ان کی نمازیں اور ان کی داڑیاں اور ان کے کپڑے وغیرہ وغیرہ آپ دیکھیں گے، اور مکہ اور مدینہ کے اندر جا کے آپ مسلمانوں کی مذہبی اور مادی دھوم دیکھیں گے، یا دنیا کے کسی بھی مسلم شہر کی چاندنی چوک یا نظام الدین کی دھوم دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ مدینے کے اندر جو دین کی دھوم ہے وہ دھوم جو ہے کسی دوسرے شہر سے کچھ زیادہ ڈیفرینٹ نہیں ہے. وہی ذہنیت اور وہی سوچ جو ہے پوری جگہ جو ہے موجود ہے. کعبۃ اللہ کے اندر جو حاجی آ رہے ہیں وہ مختلف جگہ کے جو ہے اپنے مینٹل اسٹیٹس کو اور جو ہے اپنے ملکوں کی پروڈکٹ کو لے کر وہاں آتے ہیں. تو مدینہ جو ہے کوئی خاص طور پر اس کے اندر وہ بات نہیں ہے کہ اس کو جو ہے معذرۃ الاسلام کہا جائے. تو اس پر میں نے غور کیا تو مجھے بہت ہی زبردست باتیں سمجھ میں آئی جس سے مجھے بڑی تسلی ہوئی. تو میں نے جو ہے اس مفہوم کو اس طرح لکھا ہے
مصغر مفاہیم سے دوبارہ آفاقی مفاہیم کی طرف سفر، یعنی دین کی جو موجودہ مسلمانوں کے پاس، ان کے علماء کے پاس جو تشریح ہے، دین جو ہے اس کے ریڈیوس ورژن میں جو ہے انٹروڈیوس کیا جاتا ہے۔ ریڈیوس ورژن میں انٹروڈیوس کرنے کی وجہ سے لوگوں کے پاس اس کے جو ہے بڑے مفاہیم جو ہے ختم ہو گئے ہیں۔ وہ بڑے مفاہیم ختم ہونے کی وجہ سے جو ہے چہروں پر وہ جو تازگی ہمیں دکھائی دینا چاہیے، لوگوں کے اندر جو وائٹیلٹی جو ہمیں نوٹس کرنا چاہیے، وہ جو ہے وائٹیلٹی اور وہ تازگی نظر نہیں آتی۔ تو اس کا ریزن کیا ہے، میں نے بہت غور کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جو ہے مصغر مفاہیم کی وجہ سے جو ہے مسلمان جو ہے ایک ڈیڈ کمیونٹی بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ امریکہ کے مسلمان ہو، چاہے وہ چائنا کے ہو، چاہے وہ کسی اور جگہ کے ہو، سب پر جو ہے مصغر مفاہیم نے جو ہے اپنا ڈیرا ڈال رکھا ہے، جس کو مولانا کہتے تھے ریڈیوس مفاہیم۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں جو ہے ایک دو اور مثالیں دینا پسند کروں گا۔ جیسے جو ہے اس حدیث کا جو ہے واقعی مفہوم کیا ہونا چاہیے، تو واقعی مفہوم کے لحاظ سے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب سانپ جو ہے اپنے گھر سے وہ جب نکلتا ہوگا صبح میں یا جس وقت بھی وہ نکلتا ہوگا، تو جب وہ گھر کو واپس ہو رہا ہے تو وہ جو ہے مشن کمپلیٹ کر کے وہ واپس ہو رہا ہے، تاکہ وہ دوبارہ جو ہے دوسرے دن ایک نئے مشن اور ایک نئی وائٹیلٹی کے ساتھ، نئی تازگی کے ساتھ باہر آئے۔ یعنی جب بھی سانپ جو ہے اپنے جوہر کی طرف، اپنے بل کی طرف جاتا ہے، تو وہ جو ہے اپنا دن بھر کی ایکٹیویٹیز اور جو ہے اپنا گول کمپلیٹ کر کے وہ واپس ہوتا ہے، نہ کہ وہ جو ہے کسی فرسودہ اور جو ہے بے تازہ آدمی کی طرح واپس ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کا جو ہے یہ مفہوم ہونا چاہیے کہ فرسٹ فیس میں، جس کو جو ہے عام طور پر ہم کہتے ہیں فیس آف خاتمہ تعذیب، یعنی اسلام کا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، اس آیت کے الفاظ پر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت ابراہیم سے لے کر اصحاب رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کے لیے، حضرت ابراہیم سے اللہ کے رسول نے جو اللہ تعالیٰ نے جو مشن شروع کیا تھا، اور جو قادسیہ اور جو ہے تبوک پر مکمل ہوا، اور دنیا کی دو بڑی سپر پاور طاقتوں کو جو ہے ختم کیا گیا۔ گویا کہ جو ہے یہ ساری طاقتوں کو اس لیے ختم کیا گیا تھا تاکہ مذہب کو، اسٹیٹ کو جو ہے مذہب سے ڈیٹیچ کیا جائے، چونکہ جو ہے مذہب جو ہے لوگوں کے لیے شرک جارے بن گیا تھا، یعنی لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ جو ہے حاکم وقت کے نظریے اور مذہب کے علاوہ کوئی نظریہ اپنا سکے۔ تو فیس 1 میں اصحاب رسول کے ذریعے جو ہے یہ مشن متعین کیا گیا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے مذہب کا، اسٹیٹ کا رشتہ جو ہے مذہب سے ڈیٹیچ کر دیا جائے گا، سپریشن آف ریلیجن اینڈ اسٹیٹ کا واقعہ کمپلیٹ کیا جائے گا۔ گویا کہ جو ہے مدینے کو اس کے سینٹر کے طور پر جو ہے طے کیا گیا، کہ جیسے کہ بخاری کے اندر حدیث ہے، امرت بقریۃ تأکل القری یقولون یثرب وہی المدینہ، مجھے ایک ایسے ٹاؤن کی طرف جانے کا حکم دیا گیا ہے جو سارے جو ہے پرسیکیوشن کرنے والے ٹاؤنز کو کھا جائے گا، تعذیب کرنے والے سارے قرا جو ہے اس کے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ کو جو ہے فیس 1 میں جو کام دیا گیا تھا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں خاتمہ تعذیب، تو سانپ نے جو ہے جیسے دن بھر کا کام اپنے مکمل کر کے اپنے دل کی طرف رخ کیا، اسی طرح اصحاب رسول نے جو ہے وہی کام کیا جو عام پرندے دن بھر کر کے جاتے ہیں، جیسے تغدو خماسن و تروح بتانن، کہ وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام جب واپس ہوتے ہیں تو وہ بھرے پیٹ ہوتے ہیں، گویا کہ ان کا مشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں نگیٹو بات تو نہیں تھی، یعنی دوسرے الفاظ میں جو ہے اسلام جو ہے مدینے کی طرف لوٹے گا، مطلب جدید الفاظ میں اس کو کہیں گے تو مشن جو ہے اکمپلش، یعنی مشن کی تکمیل کا اعلان، الیوم اکملت لکم دینکم کے الفاظ میں جو ہے خاتمہ تعذیب کا جو آپریشن جو متعین کیا گیا تھا، اس آپریشن کی تکمیل کا اعلان۔ تو سارے ہی مسلمان جو ہے جن حضرات نے اس مشن کے لیے کام کیا تھا، مثلا جو ہے اس مشن میں کام کرنے والوں میں ہمیں جو ہے بڑے بڑے افراد دکھائی دیتے ہیں،
ابو عبیدہ بن الجراح، ابو موسیٰ اشعری، عمر بن الخطاب، ابو بکر الصدیق، اسی طرح جو ہے خالد بن ولید سیف اللہ، بعد کے دور میں جو ہے محمد بن قاسم فاتح سندھ، اسی طرح جو ہے عقبہ بن نافع جنہوں نے اٹلانٹک میں اپنے گھوڑے ڈال دیے تھے، اسی طرح جو ہے عبد الرحمن الداخل جنہوں نے اسپین میں اموی سلطنت کو قائم کیا تھا. تو یہ سارے جو ہے فیس 1 کے جو ہے کرو ممبر تھے. یہ سارے حضرات وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے جو ہے فیس 1 کا مشن جو ہے متعین کیا تھا. جب مسلمانوں کے اندر کریٹیوٹی کا خاتمہ ہوا، کریٹیو تھنکنگ ختم ہو گئی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں بھی عقبہ بن نافع بننا ہے، ہمیں بھی محمد بن قاسم بننا ہے. تو اس بات کی وضاحت کے لیے میں کہوں گا کہ جب میرا جامعہ دارالسلام عمر آباد میں داخلہ ہوا تو داخلے کے وقت جو چیز میں نے سب سے پہلے پڑھی شعوری طور پر، میرے ایک مینٹر تھے مولانا نجم الدین صاحب عمری ضلع گلبرگہ کے، وہ میرے مینٹر تھے. میں پہلی کلاس میں تھا تو وہ آخری کلاس میں تھے. تو انہوں نے میرے لیے جو ہے مطالعے کے لیے سب سے پہلے جو کتاب دی تھی وہ محمد بن قاسم. تو محمد بن قاسم کو میں نے جو ہے بڑے شوق سے زندگی میں پہلی مرتبہ باقاعدہ ہوش و حواس پڑھا، اور پھر میرے لیے جو ہے محمد بن قاسم ماڈل بن گئے. یعنی دوسرے الفاظ میں جو ہے شمشیری ماڈل کو میں نے جو ہے بہت ہی اٹریکشن کے ساتھ اپنا لیا. اس واہمے کو یا اس اٹریکشن کو صرف اور صرف جو ہے مولانا کی لٹریچر نے اور مولانا کی صحبت نے توڑا. گویا کہ جو ہے فیس 1 کے جو ہیروز ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے ماڈل بن گئے ہیں. وہ ماڈل ہیں لیکن جو ہے کریٹیوٹی کے ساتھ. یعنی اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم محمد بن قاسم بنیں گے، ہم عقبہ بن نافع بنیں گے، ہم خالد بن ولید سیف اللہ بنیں گے، ہم جو ہے فاتح قسطنطنیہ بنیں گے، تو وہ تو مشن کمپلیٹ ہو گیا. اب ہمیں جس مشن فیز 2 کی جو ضرورت ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت ہی کھلے الفاظ میں بیان کیا ہے. اس کے لیے ہمیں جو ہے کریٹیوٹی کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیت، یعنی خاتمہ تہذیب کا مشن جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے اس قسم کے مشن کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے بعد جو مشن کی ضرورت ہے وہ ہے پیسفل جہاد اور پیسفل جو ہے اسٹرگل. تو اسی بات کو جو ہے مولانا جو ہے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ادخال کلمہ کا مشن یا اخوان الرسول کا فیس جو ہے ہمارے لیے یہ ہے. لیکن ہماری جامد ذہنیت اور جو ہے مخلدانہ ذہنیت کی وجہ سے ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہمیں عقبہ بن نافع بننا ہے، ہمیں محمد بن قاسم بننا ہے، ہمیں عبد الرحمن الداخل بننا ہے. جبکہ جو ہے خارجی حالات کا آپ مطالعہ کریں گے تو وہ تو فیز 1 کی تکمیل کا اعلان ہو گیا. اب جو ضرورت ہے وہ فیز 2 کی تکمیل ہے. جیسے محدثین نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، محدثین میں سے کسی نے بھی جو ہے خالد بن ولید سیف اللہ والا رول پلے نہیں کیا. محدثین نے جو ہے اپنی تخلیقیت کا استعمال کیا تو ان کو پتہ چلا کہ جو ہے رسول اور اصحاب رسول کے اقوال کو محفوظ کر دینا چاہیے. تو محدثین نے اتنا بڑا رول ادا کیا کہ جمع قرآن کے بعد مولانا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا رول جو ہے وہ محدثین کا ہے. اسی طرح جو ہے اہل لغت آئے، لغویین نے جو ہے اتنی سخت محنت کی. جیسے مولانا نے وہ مشہور واقعہ لکھا ہے کہ دمدمہ کا لفظ جو ہے بدو عرب کس سینس میں استعمال کرتے تھے اس کو جاننے کے لیے 6 مہینے تک اسماعی نے جو ہے ایک بدو علاقے میں زندگی گزارا. جب اس کو دمدمہ کا نیچرل معنی سمجھ میں آیا تو اس نے واللہ وجدتو کہہ کر وہ جو ہے بدویوں کا خیمہ چھوڑ کر وہ بھاگا. تو اہل لغت نے اپنا رول پلے کیا. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے محمد بن قاسم بننا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے عبد الرحمن الداخل بننا ہے، اگرچہ کہ وہ جو ہے فیس 1 کے سورما ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو ہے وہ امت مسلمہ کے ہراول دستوں میں سے ہے. لیکن اگر ان ہراول دستے کے ہیروؤں کو ہم ان کریٹیو مائنڈ کے ساتھ اپنائیں گے تو ہمارے لیے جو ہے خارج میں کوئی ایسا سپورٹنگ ماحول نہیں ہے جو ہے ہم پلے کر سکیں. تو ایسی صورت میں یہ جو ہے ان الاسلام لا یعرض کما یعرض الحیۃ الی جوہرها ہمارے لیے جو ہے ایک منفی اینگل دے دیتی ہے. تو اس منفی اینگل سے نکلنے کے لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ فیز 1 کے کمپلیشن کا اس حدیث میں اعلان کیا گیا ہے اور جو ہے فیز 2 کا
جو ہے ہمیں حکم دیا گیا جس کو محدثین، اہل لغت اور فقہائے کرام اور علماء نے جو ہے بہت ہی سکسیسفلی انجام دیا۔ اسی طرح مولانا یہ کہتے ہیں کہ اب اسلام کے لیے اگر کوئی کریٹیو رول باقی ہے تو وہ جو ہے ادخال کلمہ یا اخوان رسول، عالمی امن اور جو ہے توحید کا مشن ہمارے لیے جو ہے مقدر ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بڑا مشن جو ہے ابھی اسلام کے حوالے سے ہمارے لیے باقی نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو غالباً میں نے جو ہے ان الاسلام لا یعرض الی المدینہ کما یعرض الحیۃ الی جوہرہا کو مثالوں کے ذریعے کامیابی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے میری ڈائری کے اندر ایک عنوان اس طرح لکھا ہوا ہے، حرم میں قریش کی مداخلتیں۔ تو میں نے لکھا ہے نمبر 1، کعبے کے دروازے کی اونچائی، یعنی جیسے حضرت عائشہ کی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے کسی خاص مقصد کے لیے اس طرح کیا تھا جس کا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، سال کبیسہ انٹرکلیشن جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، نسی کی بدعت۔ اسی طرح جو ہے انہوں نے اپنے معاشی مفاد کے لیے بتوں کا کعبہ میں داخلہ، یہ بھی ایک ان کی مداخلتیں تھیں۔ اسی طرح جو ہے برہنہ طواف، یہ بھی ان کی ایک یہ تھی۔ اسی طرح جو ہے وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتسبیح، یہ بھی ان کی یہ تھی۔ پھر اسی طرح جو ہے حلف الفضول کے ذریعے اس طرح کی کوششیں وغیرہ۔ موجودہ منتظمین کی مداخلت میں، موجودہ منتظمین کی بھی جو ہے نا اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے وہاں جانے والا جو ہے نوٹ کرتا ہے۔ مثلا جو ہے حرم مکی کے احاطے میں جو ہے فنادق کی بلڈنگیں، اونچی اونچی بلڈنگیں، عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے کنگ فیملی کی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک عالم تھے، ان کا نام میری ڈائری میں کہیں ہے، ایک منٹ، انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے ہائی چارجز آف ویزا، لوگوں نے نوٹ کر کے لکھا ہے کہ جو ہے یہ جو عمرہ اور وغیرہ کے جو چارجز ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے مکہ اور مدینہ کے اندر جو ہے اوور کمرشلائزیشن۔ اسی طرح جو ہے منتظمین کی مداخلتوں میں لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے ڈسٹریکشن آف جو ہے ہسٹوریکل سائٹس، کے مختلف جو اصحاب رسول وغیرہ وغیرہ کی جو وہاں سائٹ تھی انہوں نے جو ہے اس کو بڑا ہی یہ کیا۔ ڈاکٹر عمر الصفر الحوالی، انہوں نے جو ہے اس سلسلے میں کافی مقالے اور وغیرہ لکھا ہے، لکھ کر بتایا کہ جو ہے موجودہ سعود خاندان کا بہت 2020 میں بنا ہے، 8 مہینے وہاں بنا کے 2020۔ کسی کی آوازیں آ رہی ہے، کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیا؟ تو بہرحال تو جس طرح جو ہے جس کسی کو جو ہے قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، اسی طرح جس کو بھی جو ہے غلبہ امر ملتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس سے منفی اور مثبت کام ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن لوگوں نے اس کو نوٹ کر کے بتایا کہ جو ہے موجودہ دور میں بھی اس طرح کی بہت ساری مداخلتیں ان لوگوں نے کر رکھی ہے۔ ایک تاثر میں نے یہاں اس طرح لکھا ہے، ایک حدیث میں بتایا گیا جس نے نکاح کیا اس نے نصف ایمان حاصل کر لیا اور باقی نصف میں اللہ سے ڈرے۔ تو میں نے جو ہے اس حدیث کے تاثر کے تحت یہ لکھا، جس نے عمرہ یا حج کر لیا اس نے ثلث ایمان مکمل کر لیا، باقی میں وہ اللہ سے ڈرے۔ یعنی حج اور عمرہ کرنے کے بعد انسان پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اگر وہ اس کے بقا کی وہ کوشش کرے تو اس کے لیے وہ جو ہے بہت ہی زیادہ آسان بات ہے۔ جیسے نکاح کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کسی حدیث کے اندر، جس نے نکاح کیا اس نے نصف ایمان مکمل کر لیا، باقی میں وہ اللہ سے ڈرے۔ ایک تاثر میں نے اس طرح لکھا ہے۔
ایک تاثر میرا جو ہے اس طرح ہے، میں خلیلی مرادیں لے کر تہامہ کے خلیلی گھر پر، ایک عنوان میں نے لکھا تھا، میں خلیلی مرادیں لے کر تہامہ کے خلیلی گھر پر. تو میں نے یہاں اپنا ایک تاثر اس طرح لکھا ہے: خدایا ہم تیرے مدفوع الابواب اشعث اکبر بندے ہیں، تو اپنے در کا مدفوع نہ بنانا. خدایا سارے معاملات صحیح چل رہے تھے، پھر ہم نے تیرے ایک بندے کی منادی سنی جو تیری طرف بلا رہا تھا، ہم نے لبیک کہا، ہمارا دور مدفوع بالابواب شروع ہو گیا. اب لوگوں نے ڈھکیل ڈھکیل کر تہامہ کی اس وادی میں پہنچا دیا ہے جہاں تیرا خلیل مدفوع بالابواب ہونے کے بعد اپنی خلیلی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے یہاں آیا تھا. میں بھی وہی خلیلی مرادیں لے کر تیرے تہامہ کے گھر پر آیا ہوں. تو مجھے اعلیٰ معرفت اور دعوت کے لیے قبول کر اور وہ سارے اسباب اور ذرائع عطا کر دے جس کی اس راہ میں ضرورت ہے، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین. تو ایک تاثر میں نے اس طرح لکھا تھا کہ میں خلیلی مرادیں لے کر تہامہ کے خلیلی گھر پر. ایک تاثر میرا یہاں پر اس طرح ہے: غار ہرا وادی زرع ہدایت. غار ہرا زمین سے کافی اونچائی پر ہے. آج غار ہرا کی پہاڑی پر چڑھنے کا موقع ملا. بار بار ساتھی سوال کرتے کیوں رسول اللہ اتنی دور اپنے گھر سے کئی کئی کلومیٹر کے فاصلے پر اس پرخطر پہاڑیوں میں آتے تھے. غار ہرا کی بے آب و گیاہی اور دور درازی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ خدا چاہے تو وادی غیر ذی زرع کو وادی زرع ہدایت میں تبدیل کر دے. ام تحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ کا یہ معاملہ ہے. تو ایک تاثر میں نے لکھا کہ یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے آج بھی وہ وادی غیر ذی زرع ہی ہے، لیکن جو ہے وہ وادی زرع ہدایت ہے. وادی غیر ذی زرع تو ہے، انکلٹیویٹڈ لینڈ تو ہے، لیکن جو ہے ہدایت کا کلٹیویشن وہاں سے بہت ہی سکسیسفلی کیا گیا. گویا کہ جو ہے غار ہرا یا مکہ کی وادیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں وادی زرع ہدایت. تو میں نے اس کا نام دیا وادی زرع ہدایت. تو یہ میرے لیے بڑا اچھا ایک تجربہ تھا. غار ہرا ایک بھونچالی تجربہ. ہرا کی پہاڑی دیکھنے میں بڑی بے معنی جگہ لگتی ہے. جیسا کہ قرآن کہتا ہے وہ غرابی بسود، دور دور تک کوئی پودے کا وجود نہیں، مگر ایک خلوت پسند آدمی کے لیے یہاں ایک بھونچالی واقعہ پیش آیا. پہلے تو اسے بھی یقین نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیرن آرمسٹرانگ لکھتی ہے کہ اقرا کا مطلب محمد نے ابتدائی مفہوم میں کائنوں کی طرف سے منتر چینٹنگ کے مفہوم میں لیا. اس لیے بار بار کے جواب میں وما انا بخاری کی رٹ لگا رہے تھے. آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی جن حاضر ہو کر آپ کا موکل بننا چاہتا ہے، جس کے مطالبے کے طور پر وہ کچھ منتروں کی تلاوت کا مطالبہ کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پورے معنی میں ایک غیر متوقع تجربہ تھا. آپ اس لیے خدیجہ کے پاس حیران و پریشان پہنچے تھے. ورقہ بن نوفل کی دور اندیشی نے پہچان لیا تھا کہ یہ نبی و حاضل امہ ہے اور وہ جبرائیل سے گفتگو کر کے واپس لوٹ رہے ہیں. تو کیرن آرمسٹرانگ نے جو ہے غار ہرا کے تجربے کو بہت اچھا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، اور ہماری کتابوں کا اس نے حوالہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا بخاری یہ بار بار کیوں فرمایا. تو وہ کہتی ہے کہ جو ہے غالباً رسول اللہ کو یہ لگا جیسے کہ عرب کے اندر کاہنوں کا معمول تھا، تو کاہن جو ہے موکل جنوں کو قابو میں کرنے کے لیے کسی قسم کی چینٹنگ کرتے تھے، جیسے ہم منتر کہتے ہیں. تو کیرن آرمسٹرانگ کا کہنا ہے کہ جو ہے غالباً رسول اللہ کو بھی یہی لگا کہ کوئی جن میرا موکل بننا چاہتا ہے، جس کے مطالبے کے طور پر کچھ منتروں کی چینٹنگ کا مجھے حکم دے رہا ہے. تو اس نے یہ بات جو ہے محمد دا پروفٹ فار آور ٹائم میں لکھا ہے، اور بہت اچھی توجہ کی ہے کہ ما انا بخاری کا کیا مطلب ہے. ایک اور تاثر دے کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. دوبارہ حرم بھی وہی خرابوں من الخدا کی لپیٹ میں.
یعنی ایک تاثر میں نے لکھا ہے کہ حرم میں بھی جو ہے جیسا مسجدوں کے بارے میں کہا گیا مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، تو حرم کے اندر بھی ہم جائیں گے تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ جو ہے وہ بھی خراب من الہدی کا ہی کیس غالباً ہے۔ علماء اہل حرم بھی عام طور پر ردود و تکفیر اور انحرافی بحثوں میں ہوتے ہیں اور اپنے تلامذہ کو وہی انحرافی بحثوں میں پختہ کرتے ہیں۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی غار حرا پر، وہ 1980 سے مکہ میں رہتے ہیں۔ وہ انہوں نے پوچھنے پر بتایا کہ انہوں نے پیسہ نہیں کمایا ہے بلکہ ایمان کمایا ہے۔ گفتگو میں وہ دیوبندیت کو صحیح اور وہابی لوگوں کو انگریز کی پیداوار وغیرہ بتا رہے تھے، یعنی سعودی علماء کو انگریزوں نے جنم دیا ہے، اس طرح کے ان کے تاثر تھے۔ اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہاں پیسہ تو بہت زیادہ نہیں کمایا لیکن ایمان کمایا ہے۔ کیا ایمان انہوں نے کمایا؟ تو گفتگو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہابی لوگ جو ہے انگریزوں کی پیداوار ہے اور دیوبندیت جو ہے وہ زیادہ صحیح چیز ہے۔ اس پر غور کرتے ہوئے سمجھ میں آیا کہ وہی ٹیکنیکل بحثوں کو ایمان و یقین سمجھ لیا گیا، اصل ایمانی اضافے سے دل اور دماغ خالی ہے۔ اسی طرح میں نے اپنا ایک طواف کے دوران ایک یمنی طالب علم جو کعبۃ اللہ کے اندر پڑھتا ہے تو اس سے میری گفتگو ہوئی تھی، تو وہ جو ہے طواف کرتے ہوئے کچھ پیپر میں دیکھ کر جو ہے حفظ کر رہا تھا، تو میں نے قریب جا کر پوچھا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کے پیپر میں جب میں نے دیکھا تو القرآن مخلوق و غیر مخلوق کی بحث وہ یاد کر رہا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے۔ تو لوگ جو ہے مکہ اور مدینہ اور اس طرح کی جگہوں پر جو ہے دہے گزارتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے گفتگو کریں تو ان کو لگتا ہے کہ جو ہے ٹیکنیکل باتیں اور ٹیکنیکل جدال سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں پایا۔ تو اس سے یہ تاثر بنتا ہے کہ جو ہے لوگ جو ہے حرم میں دھوم تو مچائے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے ان پر وہی حدیث جو مساجد کے بارے میں آئی ہے وہی خراب من الہدی مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی کا کیس ہے۔ تو اس کا سبب وہی ہے کیونکہ ہم نے دین کو اس کے مصغر مفاہیم میں اپنا لیا اور اس کی جو گریٹ مفاہیم کریٹیو مفاہیم جو ہے وہ ہم جان نہ سکے۔ جیسے مدینے کی طرف جو اسلام مدینے کی طرف لوٹے گا جیسے سانپ لوٹتا ہے کہ مفہوم میں ہم نے جو ریڈیوس معنی لے لیا اس کا، حالانکہ جو ہے فیز 1 کی تکمیل اور فیز 2 کی بگننگ اس بات کو اس میں بتایا جا رہا تھا۔ تو غالباً یہی وجہ ہے کہ لوگ حج اور عمرہ کی دھوم مچانے کے باوجود ان کے چہروں پر وہ تازگی اور وہ تراوٹ نظر نہیں آتی جو ایک زندہ انسان میں نظر آنا چاہیے۔ تو ان سب کی اگر صحیح معنی میں اگر اصلاح کی جائے اور انڈیویجولس کی ری انجینئرنگ کی جائے ان کے مائنڈ کی، تو یہ چہروں کے اندر جو ہے تر و تازگی واپس لوٹ سکتی ہے۔ تو اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فزیکل اسلام کے ساتھ اسپریچول کانٹینٹ کو بھی سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ فیاض صاحب، اپنے 4 ہفتوں میں مکمل طور پر اپنے عمرہ کے سفر سے جو آپ کے لیسنس اور آبزرویشنس ہیں اس کو بہت ہی اچھے مدلل علمی اور تاثراتی انداز میں پیش کیا۔ جزاک اللہ۔ اب میں چاہوں گا کہ پارٹیسپینٹ سے بھی کچھ اس پر اظہار خیال ہو، تو میں چلے ظہیر صاحب سے ہی شروع کرتے ہیں آج۔ ظہیر صاحب ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی مولانا شمس الدین ندوی سے ہم سننا چاہ رہے تھے، خیر آپ نے ہمارا نام لے لیا تو میں 1-2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ماشاء اللہ بہت اچھے تاثرات بیان کی فیض صاحب نے پچھلی بار ہی کی طرح۔ تو جیسا کہ انہوں نے شروع میں کہا کہ شرک و بدعت کی رد میں وہ ایک دوسری انتہا پر چلے گئے سلفی حضرات، تو انہوں نے جو تاریخی مقامات تھے اس کی تاریخی اہمیت تو انہوں نے اس وقت نہیں سمجھا، اور شاید ان کو وہ چیزیں آج سمجھ میں آ رہی ہے۔ آج آپ دیکھیے وہ میوزیم بنا رہے ہیں، مکے کے میوزیم بنا رہے ہیں، وہاں قدیم مکہ کیسے تھا، کون سی چیزیں کہاں تھی، اب میوزیم بنا کر وہ اس کو میوزیم میں پیش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ لائیو چیزیں وہاں موجود تھیں، تو اس کو انہوں نے قدر اس طرح کرنے کا ان کا ذہن نہیں بنا،
तो सिर्फ और सिर्फ बिद्दत की रद के मज़हब में उसको लेकर उन्होंने सारे आसार को मिटाते चले गए। तो वरना वहाँ जो है एक रूहानी लम्स का एक मौका था कि इतनी वहाँ रूहानी शवाहिद थे अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के। तो खैर, तो ये चीज़ बहुत ही अजीब हुई, जिसका बहुत बड़ा एक समझिए कि एक तरह से नुकसान हुआ तारीख़ी हैसियत को इस्लाम की थोड़ा सा। तो तारीख़ की चीज़ें जो है मिटा दी गई। और जैसा कि फैयाज साहब ने कहा कि विजन डिकंडीशनिंग होना चाहिए, बिल्कुल बहुत सही बात है। विजन 2020, विजन 2030 ये सब जो है मादी विजन है। विजन डिकंडीशनिंग या विजन फ्लड कुरान, ये चीज़ें होनी चाहिए जो मौलाना ने दी हैं, तो हमें आम करना चाहिए। तो और ये भी बहुत अच्छी लिखी बात कि लोग जो है अभी भी हमारे अपने रोल मॉडल जो समझ रहे हैं वो कदीम दौर शमशीर के जो रहनुमा, जो हमारे बड़े बड़े कारनामे करने वाले वो लोग थे, तो वो तो दौर शमशीर के लिए थे, उन्होंने अपना कारनामा अंजाम दिया। तो आज भी हम उसको रोल मॉडल उसी हैसियत में समझ रहे थे, थोड़ी भूल है। इससे उम्मत मुस्लिमा को निकालना होगा। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि खैर साहब। एक करेक्शन जो मैं ये कहूँगा, वो युवल नोआ हरारी की जो किताब है उसका प्रोनाउंसिएशन है सपाइन का प्रोनाउंसिएशन, सिपियंस नहीं, सपाइन। जी मेरी बात खत्म हुई। जी, इसके बाद मौलाना शमसुद्दीन जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैयाज साहब जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा आपके तासुरात थे और तकरीबन मौलाना ही की ज़ुबान में आप बोल रहे थे। बहुत ज़्यादा चर्ब ज़ुबानी नहीं थी, तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि वाकई आप ने सही उम्रा किया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत ज़्यादा इस्तिफादा हुआ, खुसूसन ये हदीस इन्नल इस्लाम ला यअरिज़ु इलल मदीना में आपने जो मुस्बत पहलू निकाला है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे दिमागों को मज़ीद खोले। यकीनन अब तक ये मनफी तशरीह थी कि गोया इस्लाम सिमट आएगा, और सिमटने तक ही तशरीह थी। आपने गौर किया और आप पर अल्लाह ने दरवाज़ा खोला और आपने फरमाया कि उसमें मिशन कंप्लीट करने का पहलू जो है वो बहुत ही यानी अंत मुवफ़्फ़क़ इंशाअल्लाह। अल्लाह ने आपको तौफीक दी, और यकीनन हर एक इंसान को गौर खोज करना चाहिए। यही आपके उम्रे का और यही मौलाना का मिशन है कि गौर और पॉइंट ऑफ रेफरेंस ढूंढिए। आपने बहुत सारी चीज़ें बयान की, लेकिन आज जो मुझे इस्तिफादा हुआ वो यही कि इसमें आपने ईजाबियत पैदा की। अल्लाह ताला हम सबको ईजाबी बनाए और शर में खैर ढूंढने वाला और निगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढने वाला बनाए, और हमारे जहनों को जो है वो बिल्कुल पाक और साफ कर दे। जो डिकंडीशनिंग का जो मौलाना का एक अहम पैगाम था, अल्लाह ताला उस पर हम सबको अमल पैरा फरमाए। बहुत अच्छा जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपका उम्रा और तमाम इबादत को कबूल फरमाए और हम सबको भी वहाँ एक आध बार पहुँचाए। जज़ाकल्लाह खैर। जी, अब्दुल्ला साहब कुछ अर्ज करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं डॉक्टर, बहुत अच्छा रहा सेशन और मुझे कुछ अर्ज नहीं करना है। जी, फैज कादरी साहब।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत ही इंस्पिरेशन का बाइस था और मौलाना जिसे कहते हैं प्रिपेयर्ड माइंड जिसे कहते हैं वो झलक रहा था। मैंने भी 7-8 बरस पहले उम्रा किया था, लेकिन अब जितना जो कुछ भी जितना प्रिपेयर्ड माइंड अब हुआ हूँ उस वक्त में मौलाना के लिटरेचर के हवाले से उतना प्रिपेयर्ड माइंड था नहीं था। तो उसका मुआवजना कर रहा था कि आपने दौरान उम्रा जो है एक एक चीज़ पर गौर किया और उसे मुस्बत पहलू निकाला और उसे नोट किया, और इतने सालों के बाद भी आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज में से पेश कर रहे थे। तो ज़ाती तौर पर मेरे लिए बहुत लर्निंग की चीज़ थी। शुक्रिया। जी इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे फैयाज साहब ने कई बातें बहुत एकदम इंस्पायर करने वाली बताई। उसमें से एक ये थी कि काबे का सहन गोया मौलाना भी इसमें खुदा से मुलाकात बोल के लिखे हैं हज और उम्रे को। गोया काबे का जो सहन है वो फ़ाइनमा तुवल्लू फथम्मा वजहुल्लाह का एक मंजर पेश करता है। वाकई में एक खुदाई दीदार की एक अलामती तस्वीर बनती है कि हर तरीके से काबा दिखाता है आपको कि कल क़यामत के दिन कैसे आप खुदा को देखेंगे। तो बहुत ही अजीब मंजर है। मैं भी जब गया हुआ था तो जब आखिरी विदाई वक्त था तो बहुत अजीब कैफियत थे उसमें। दूसरी बात जो हैया आखिर क्यों अपने यानी सांप आखिर क्यों अपने बिल पर जाता है, तो अपने मिशन कंप्लीट होने के बाद बिल में जाता है, ना कि मायूस होकर। तो ये ज़बरदस्त बात थी। मौलाना शमसुद्दीन साहब ने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा है। ये अब तक जो है ना बस अभी कुछ यानी मौलाना कहा करते थे कि वो तशरीह और वो तदब्बर सही होता है जिसमें रजाई पहलू पैदा हो, यानी उम्मीद का कोई पहलू पैदा हो। जो खुनूती पहलू पैदा करे वो तदब्बर और तशरीह दिलबदी समझना चाहिए कि वो ठीक नहीं है। तो ये आज बहुत अच्छे तरीके से फैयाज साहब ने इसकी रजाई तो तशरीह की है, बहुत ज़्यादा सही है। जी ठीक है जी। याकूब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह फैज़ भाई के तासुरात उम्रे को लेकर के बहुत मुफीद थे, और जो उन्होंने बातें कही उसमें से एक बात बहुत ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। वो ये कि मुसलमानों ने कुरून ऊला को अपना मॉडल बनाया, लेकिन जिस चीज़ की कमी थी उसको जो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्रिएटिविटी के साथ होनी चाहिए थी। मसला ये हुआ कि क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई, तो उन्होंने क्रिएटिविटी के बिना कुरून ऊला को अपना मॉडल बनाकर फिर से उसी दौर को या उसी रोल को दोहराने की इस दौर में नाकाम कोशिश की, जो कि मौजूदा दौर के मुखालिफ रूह में था। तो ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है। मैं समझता हूँ ये समझना ज़्यादा मुश्किल बात भी नहीं है लोगों को, अगर ये बात इस पर गौर किया जाए इस पॉइंट के साथ कि क्रिएटिविटी के साथ उनकी इक्तिदा होनी चाहिए थी, न कि एज इट इज़।
تو یہ بہت اہم بات تھی. دوسری بات جو انہوں نے جس کی طرف نشاندہی کی وہ 2030 والا جو سعودی کا ویژن ہے سعودی عربیہ کا. سعودی عربیہ کو اللہ نے اسلام کے لیے مرجع اور منبع بنایا تھا، اور سعودیہ کے پاس دینے کے لیے اسلام کی نسبت سے بہت ہی اہم رول مقدر تھا، لیکن انہوں نے دعوتی اور روحانی رول کو نظر انداز کر کے ایک مادی رول کو اپنے لیے اپنایا. یہ بہت ہی بڑی مسنگ اپرچونٹی ہے ان کی. اور مولانا نے جو دور جدید کی نسبت سے ہمارے لیے جس چیز کو بطور مشن دیا ہے کریٹیو، وہ قرون اولیٰ کی کریٹیو اقتداء کی بہت ہی اہم اچھی مثال ہے کہ یہ قرآن فلڈ کا یہ دور ہے، دعوت کا یہ دور ہے، ادخال کلمہ کا یہ دور ہے. تو یہ بہت ہی اہم بات تھی. اللہ جزائے خیر دے. جی فرحات صاحب. اچھا فرحات صاحب نہیں آ رہے. چلے ہمارے سراج الرحمان صاحب کچھ کہیں گے آپ؟ جی آج کا ٹیک اوے یہ ہے کہ قنوت سے جو ہے نا وہ احادیث کی جو تشریح کر رہے ہیں اس سے جو ہے سوچنے کا دشا چینج ہو گیا ٹوٹلی اشراط الساعۃ کے احادیث کو لے کر. بس اتنا. سراج صاحب آپ میوٹ ہو گئے ہیں. بات یہ بات اتنی ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. چلے اب ہم آخر میں عنایت اللہ عمری صاحب سے یہ تاثر لیں گے اور اس کے بعد پروگرام کو ختم کر دیں گے. جی عنایت اللہ صاحب. جی السلام علیکم. سب کی جو یہ کلاسز رہے اسپیشل کلاسز سے بہت ہی اہم رہے. کئی باتیں جو ہے نا مجھے ملی جو ہر واقعے کا جو ہے نا ایک ماڈرن اپلیکیشن وہ ڈھونڈ رہے تھے. جیسے الایمان یمانی جو ہے وہ کسی قومی نمائندگی کرنے والی بات نہیں ہے اس حدیث میں کہ اس کے بعد جو ہے ایک قوم یمن کی دعوے دار بن جائے کہ ایمان جو ہے انہی کا معیاری ہے، بلکہ جو ہے نا ایک پیغمبر کا طریقہ تھا لوگوں کی ہمت افزائی کرنے کا، ان کی سنجیدگی کو کی ہمت افزائی کا. تو آج کے زمانے میں جیسے آپ بتا رہے تھے کہ انڈونیشین اور ملیشین جو ہے وہ زیادہ سنجیدہ لوگ ہیں جو حج یا عمرے کے موقع پر نظر آتے ہیں. تو آج پیغمبر ہوتے تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا بتایا جاتا کہ یہ لوگ ہیں اصل ان کا ایمان ہے. پھر ایک اور اہم بات جو ہے مجھے سمجھ میں آئی کہ بہت اچھا سینٹنس آپ نے کہا کہ اگر آفاق و انفس میں آیات الکون ہیں تو یہ جو حدود حرم ہے، کعبہ ہے، مکہ مدینہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے آیات المومنین کو بھر دیا ہے. یعنی وہ آیات الکون ہے تو یہ آیات ایام ہے، ایام اللہ کی آیات ہیں یہاں. پھر جو ہے ایک اور بات جو بہت اچھی لگی اس حدیث کا جو ایکسپلینیشن آپ نے بتایا کہ ایمان جو ہے مدینے میں کی طرف سمٹ جائے گا جیسے سانپ جو ہے اپنی بل کی طرف لوٹ جاتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا ایک بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ اس کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جو مشن رسول اور اصحاب رسول کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا وہ تو کمپلیٹ ہو گیا،
یعنی فرسٹ فیز آف مشن کے کمپلیٹ ہونے کی اس حدیث میں کے اندر خبر ہے، مگر اسی کے ساتھ جو ہے وہاں پر ایک کوشچن مارک بھی ہے کہ نیکسٹ مشن کیا ہوگا. تو نیکسٹ مشن جو ہے نا اس کی وضاحت مولانا نے کی ہے کہ ادخال کلمہ یہ ہے اب اگلا مشن. اب اگر جو ہے نا ادخال کلمہ کے مشن میں پہنچ کر دوبارہ اہل اسلام پہلے مشن ہی کی طرف جانا چاہیں تو ایک ناممکن ٹاسک ہے جس کی طرف وہ آگے بڑھ رہی ہیں. ایک اور بات مجھے بہت اچھی لگی کہ دور جدید میں بھی جو ہے وہاں کے علاقے میں جو ایمان کا گلا گھونٹنے کے کام کے عنوان سے اپنی ایک بات کہی غار ہرا کی مثال سے کہ ہمارے علماء صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ لیسا مشروعا للزیارہ، کہ کیا مشروع ہے کیا غیر مشروع ہے. وہ اس کے اندر جو تاریخی پہلو ہے، ہسٹوریکل پہلو ہے، یا جو ایمانی پہلو ہیں، ازدیاد ایمان کے جو آسپیکٹ ہیں، اس کی طرف جو ہے نا یہ ٹیکنیکل مائنڈ سیٹ ہونے کی طرف وجہ سے اس طرف ذہن ہی نہیں جاتا ہے. ایک اور بات جو آپ نے بتائی کہ ویژن 2030، کہ دیکھیے یہ سن کر تو جو ہے نا تھوڑی سی مجھے ایک پریشانی ہی ہو گئی کہ جب مکے وہاں پر رہنے والے لوگ جو ہے جب ویژن 2030 کو ایک مادی ویژن رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرم میں رہنے والوں کو جو ہے نا مقاصد حرم کی کوئی خبر نہیں ہے کہ کس لیے خدا نے یہ حرم بنایا تھا، اس کا کیا مقصد تھا، خدا وہاں سے کون سی مشن کو اٹھانا چاہتا تھا. یہ تو جو ہے ویژن 2030 جو ہے شاید ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے اس بات کی کہ وہ فائنل جگہ جہاں ہم تصور کرتے تھے کہ دین ایمان کے زندہ ہونے کی جیسے خبریں سنتے تھے، اس کے خاتمے کا جو ہے نا وہ ایک اعلان ہے کہ جیسے جو ہے نا کوئی عالمی دعوت کا ویژن نہیں ہے، ادخال کلمے کا ویژن نہیں ہے، بس موجودہ ایک کمپٹیشن کی دنیا میں ایک مادی میدان ہی میں جو ہے نا دوبارہ ایک کمپیٹیٹر کی حیثیت سے اترنا اور دنیا میں اسی حیثیت سے اپنا ایک نام بنانا. الغرض باتیں بہت تھیں، میں اسی پر اپنی باتیں ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ. ظہیر صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سپائنس. ہاں ظہیر الدین صاحب. ظہیر صاحب وہ پروننسیشن کیا بتا رہے تھے آپ؟ نہیں وہ سیپینز ہی صحیح ہے، آپ دیکھ لیں گے وہ کالنس اور ویبسٹرس وغیرہ میں سیپینز ہی ہے. سپائنز بھی ہو سکتا ہے لیکن کسی ایک کو ڈسکارڈ نہیں کیا جا سکتا کہ سیپینز نہیں ہوگا اور سپائنز ہوگا. سیپینز ہے، ویبسٹر وغیرہ میں سیپینز ہی ہوگا. جی اچھا اسرار صاحب اگر 2 منٹ مجھے عنایت کریں تو میں کچھ کہوں. ہاں جی جی بالکل. ابھی جو 2030 کے ویژن کے متعلق جو باتیں آئی ہیں، یہ تاثر قائم کیا گیا، میرا خیال ہے کہ اس میں بھی ایک رجائی پہلو کو ملحوظ رکھنا چاہیے ہمیں، اور ہمیں اس قنوطیت سے باہر نکلنا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیں وعلی اللہ قصد السبیل، مولانا نے اس کی تشریح کی تھی کہ اللہ تاریخ کو مینج کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو کعبہ کا جو مقام ہے ہمارے یہاں اور حج کے دوران جو بلایا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے. مسلمان ہی وہاں جاتے ہیں اور مسلمان ہی وہاں سے واپس آتے ہیں. لیکن دعوت کا مشن جو جسے ہم ادخال کلمہ کہہ رہے ہیں، آپ اس کو
مولانا کی اور بھی تحریروں میں دیکھیں تو مولانا نے 2 باتیں بہت اہم نوٹ کرائی ہیں ہمیں. وہ یہ کہ ایک تو اعلان حق کا مرحلہ ہوتا ہے نبی کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا، اور دوسرا مرحلہ جو ہے اظہار دین کا مرحلہ ہے. تو مولانا کی تمام کتابوں کو اگر آپ اس کو نچوڑیں تو مولانا یہ دعوتی پہلو پر یہ 2 باتیں بتاتے ہیں. ایک یہ کہ آنے والے زمانے کے لیے تیار ہونا. مولانا نے پہلی بار بتایا تھا غالباً اسلامی دنیا کو کہ سب سے زیادہ بڑا چیلنج الحاد کا چیلنج آنے والا ہے مسلمانوں کے لیے، جو آج کے دور میں بالکل واقعہ بنتا ہوا نظر آتا ہے. اور ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے یا ضرورت ہے کہ اظہار دین کا کام کیا جائے، مطلب دین کو فکری غلبہ کا مقام حاصل دلانے کی کوشش کی جائے. تو ادخال کلمہ میں یہ 2 باتیں شامل ہیں. ایک اعلان حق کا یعنی قرآن کو پہنچانے کا آج کے دور میں، اور دوسرا دین کو اس طرح سے سمجھنا اور اس پر تدبر کر کے تیار کرنا، ایک ایڈیولوجیکل بیس تیار کرنا کہ دین کا غلبہ ہو، فکری غلبہ ہو الحاد پر یا آنے والے چیلنجز پر. تو یہ 2 چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں جو مسلمانوں کو کرنا ہے. اس کے لیے مسلمانوں کو جو مرکز دی گئی تھی وہ خانہ کعبہ کی صورت میں موجود ہے، لیکن خانہ کعبہ میں ابھی صرف مسلمان جاتے ہیں. ممکن ہے کہ ویژن 2030 کے تحت جو باتیں کی جا رہی ہیں اب وہاں دوبارہ وہ لوگ جائیں گے جنہیں ہم مدعو کہتے ہیں. ضرورت اس بات کی اب نظر آتی ہے کہ اب حجاز کے یا جزیرۃ العرب کے مقام پہ مدعو کو بلانے کا ایک نظام شاید اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے. مسلمانوں کے اندر یہ اسپرٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ بدو اب جب تمہارے دروازے پہ آ رہے ہیں تو اب ادخال کلمہ کا کام یا اعلان حق کا کام، اظہار دین کا کام بہت بہترین انداز میں تم کر سکتے ہو اپنے ہی گھر بیٹھ کر. شاید یہ رجائی پہلو بھی وہاں چھپا ہو، اس لیے یہ قنوتی طور پر اس کو دیکھنا میرا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہوگا. شکریہ. یہی بات لکھ رہے ہیں. بہت صحیح، بہت صحیح کہہ رہے ہیں فی الحال. جی. اور 2030 سے جو کچھ محمد بن سلمان کا جو یہ ہے اس سے آپ جو دعوتی اور پازیٹیو ہوپ فل ایک تشریح کر رہے ہیں بھی بالکل صحیح ہے. امید ہے کہ ایسا ہوگا انشاءاللہ. تو اسی پر ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. پھر سے ہم مولانا فیاض الدین عمری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے سفر عمرہ سے ہم کو ہمارے ایمان کو اور معرفت میں اضافے کا باعث بنا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمرے کو قبول فرمائیں، عمرۃ مقبولہ مبرورہ کریں، اور ہم بھی جب اس طرح کا سفر کریں تو وہ ہمارے لیے لرننگ فل سفر ہو. تو جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.